اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام اور شرکائے کرام، السلام علیکم۔ میں چاہ رہا تھا کہ وقت کی تنگی کے پیش نظر میں اپنے مقالے سے دستبردار ہو جاؤں، لیکن چونکہ نام کا اعلان ہوا ہے اسی لیے حاضر خدمت ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان جیسا آپ حضرات نے سنا، اسلاموفوبیا، ہندوستان اور مسلمانوں کا لائحہ عمل۔ اس مقالے میں بنیادی طور پر میں نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے حصے میں میں نے کوشش کی ہے کہ اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے اس مقالے میں نے چند چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ دوسرے حصے میں ہندوستان میں بڑھتی ہوئی جیسا کہ جناب شجاعت علی صوفی صاحب نے ذکر کیا کہ مذہبی ایکسٹریمزم جو بڑھ رہا ہے اور نفرت پر مبنی جرائم کے کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کی طرف میں نے ہلکی سی نشاندہی کی ہے۔ تو وقت کی تنگی کے پیش نظر میں جو چند اہم نکات اس مقالے میں ہیں اور جو تجاویز ہو سکتی ہیں اس کو پیش کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا۔ اسلاموفوبیا یہ 2 حروف کا مجموعہ ہے، ایک اسلام اور دوسرا فوبیا، اور اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہے، لیکن منظمۃ التعاون الاسلامی OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے جو تعریف کی ہے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ عربی عبارت ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے ترجمہ: اسلاموفوبیا کا مطلب اسلام اور مسلمانوں سے ڈرنا ہے۔ بالفاظ دیگر، ہر وہ چیز سے ڈرنا جو اسلام سے مرتبط اور جڑی ہوئی ہو، جیسے مساجد، اسلامی مراکز، قرآن، حجاب وغیرہ۔ اسلاموفوبیا میں مسلمانوں کو نفسیاتی، سماجی اور تہذیبی طور پر ہراساں کرنا اور اسلام کے ماننے والوں کو ملک و قوم کے اقتصادی، سماجی، سیاسی اور روزمرہ زندگی سے بے دخل کرنا بھی شامل ہے۔ اقتباس ختم ہوا۔ اسلاموفوبیا کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو ڈاکٹر عبدالجلیل ساجد ایک مقالہ نگار ہے، وہ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا ہیو ایگزسٹڈ ان ویرینگ اسٹرینز تھرو آؤٹ دی ہسٹری، with each version possessing its own distinct feature as well as similarities or adaptations from others. An observatory report on Islamophobia has existed for as long as Islam itself. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے ڈرانا، اسلام کے نام پر لوگوں کو اکسانا اور ان کو یہ تاثر دینا کہ مسلمانوں کا وجود دیگر قوموں کے وجود کے لیے خطرہ ہے، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے بلکہ ابتدائے اسلام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ تمام حضرات کو میں وہ واقعے کا اشارہ دے دوں کہ ایک قبیلے دوس کے سردار تھے، تو وہ جب مکے کو آئے، اس وقت جو حج کا سیزن تھا اس وقت آئے، تو مکے کے کافروں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ ان کا نام طفیل تھا، تو انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کے سامنے کہا، اسلاموفوبیا کی اس وقت کی تصویر، انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ دیکھیے ہمارے شہر میں ایک شخص ہے جن کو نبوت کا دعویٰ ہے، اور ان سے آپ ہرگز ملاقات نہ کریں، کیونکہ ان سے ملیں گے تو آپ اپنی بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جائیں گے، آپ کا قبیلہ آپ کو بائیکاٹ کر دے گا، اور ان کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے اور ایسی جادو ان کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قوموں کو لڑا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو الگ کر دیتے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں جب ان باتوں کو سنا تو میں متاثر ہو گیا اور اپنی کانوں میں روئی کو ٹھوس کر میں مکے کی گلیوں میں پھرنے لگا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس شخص کی آواز بھی نہ سنوں کہ جس کی وجہ سے مجھے میری بیوی سے الگ ہونا پڑے۔ لیکن چند دن گزرے، ان کے ضمیر نے ان کو آواز دی کہ طفیل تم تو ایک صاحب عقل آدمی ہو، اگر تم بھی جاہلوں کے جیسے طریقے اختیار کرو تو تمہارے اور دوسروں کے درمیان کیا فرق ہو جائے گا؟ اللہ نے تم کو بصارت بھی دی ہے، اگر وہ آدمی کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو یہ بہتر ہے کہ تم خود اس کے پاس جاؤ، اس کی بات سنو، اگر مناسب ہو تو جو چاہے فیصلہ کرو، اور اگر بات وہی ہے جس طرح اہل مکہ نے باور کروایا ہے تو پھر تمہارے لیے اچھی بات ہوگی، ان کی بات درست ثابت ہوگی۔ چنانچہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور پاک علیہ الصلوۃ نے ان پر قرآن اور اسلامی تعلیمات کو پیش کیا، اور اتنا اچھا اثر ان پر ہوا کہ انہوں نے فوراً اسی وقت کو اسلام قبول کر لیا۔ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے میں نے جو اہم باتیں لکھی ہے اس کا بیشتر حصہ
مولانا انوار احمد صاحب نے ذکر فرما دیا ہے، کیونکہ اسلاموفوبیا پر اب تک جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہے، چاہے وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، یا پھر یہاں مشرقی ممالک میں ہو، ان تمام اسٹڈیز میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے اس بات کو مانا ہے کہ اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے خلاف جو زہر افشانی کی جاتی ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا میں اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ میڈیا کا ہوتا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہوتا ہے۔ اخبار، ٹیلی ویژن اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں اسلام اور اہل اسلام سے متنفر کرنے والے پروگرام اور بیانات، ملت کو تعلیمی اور معاشی سطح پر پسماندہ رکھنے کا منظم منصوبہ، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جانب سے مسلمانوں کو گھر فروخت نہ کرنے کا غیر محررہ اصول بغیر لکھے ہوئے، سیاست، سرکاری نوکریوں اور زندگی کے دیگر شعبوں کے تناسب میں مسلمانوں کی انتہائی کم نمائندگی، یہ تمام باتیں کسی نہ کسی شکل میں اس سماجی عارضے کا مظہر ہے جسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ میں نے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا تذکرہ کیا ہے، تجاویز کی طرف میں آتا ہوں کہ میڈیا میں جو سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا فلم انڈسٹری ہو، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگوں کو مواد فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرے، ان کے ذہن میں زہر گھولا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں اور اپنے اپنے محافل میں اس بات کو شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ایک سبب جو مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کا ہندوستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے زبان کا استعمال، الزام تراشی۔ مسلمانوں سے نفرت و عداوت کی بنیاد شبہات اور اعتراضات پر رکھی گئی ہے۔ مسلمان اپنے تئیں پرانے الزامات سے تو جوجھ ہی رہے تھے، مگر روز بروز نئے طریقے سے ان پر ہو رہے حملے ان کے لیے مزید پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ ان سے اور بھی متنفر ہو رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ کل تک لوگوں کو پریشانی مسلمانوں سے نہیں بلکہ اسلام سے تھی، اور صرف وہ لوگ نشانہ بنائے جاتے تھے جو مکمل اسلام پر عمل پیرا ہوتے تھے، داڑھی، ٹوپی اور 5 وقتہ نماز کے پابند تھے۔ انہیں ملا، مولوی، بنیاد پرست، انتہا پسند کہا جاتا تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج نام نہاد مسلم، ٹک ٹاک یا بالی ووڈ اسٹار اور جنسی خواہشات سے سرشار ہو کر غیر شرعی طور پر غیر مسلموں سے شادی رچانے والے بھی جہادی کہلانے لگے ہیں، اور معاملات کو صرف اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے نام میں مسلمانوں کا نام شامل ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں۔ حل کی تدابیر کیا ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ مولانا انوار احمد صاحب نے تجاویز پیش کی کہ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھایا جائے۔ اسلاموفوبیا آج کے تناظر میں دنیا اسلام کا ہوا کھڑا کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اسلامی نظام آ گیا تو جمہوریت، آزادی اور تہذیب حاضر کی ساری چمک دمک جاتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ اس پروپیگنڈے کا واحد حد وہی ہے جس کو امام مالک نے تقریباً آج سے 1300 سال پہلے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها، کہ اس امت کی اصلاح ہر زمانے میں انہی خطوط پر ہو سکتی ہے جس طرح اول دور میں اس امت کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور وہ خطوط کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ اسلام سے بنیادی طور پر وابستگی۔ اسلام سے اگر اس کو کٹر پنتھی کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو ایکسٹریمزم کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو دقیانوسیت کا نام دیا جا رہا ہے، تو ہم اپنی دقیانوسیت سے خوش ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر جیتے ہیں اور اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری چیز، خارجی چیلنجوں میں سب سے بڑا چیلنج میڈیا ہے۔ میڈیا پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے افراد کو تیار کرنا ہوگا جو میڈیا کے پروپیگنڈے کا فوری اور شافی جواب دے سکے۔ اس سلسلے میں یورپ میں ایسے مراکز قائم ہوئے ہیں جو تھنک ٹینک کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا صرف کام یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے نام پر یا اسلام پر اٹھنے والے کسی ایسے اعتراض کو جو میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور ہر ایک کے زبان زد عام و خاص ہے، وہ ایسے مسئلے کو اٹھاتے ہیں، اس پر ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں، اس کو چھاپتے ہیں۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آرٹیکل کو پڑھوانے کے لیے اس کو آڈیو ویژولائز کرتے ہیں۔ جو وہ کنٹینٹ دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے،
تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ وہ کارٹون کی شکل میں اس آرٹیکل کو حتی الامکان ٹکڑے کرتے ہیں، پیسز کرتے ہیں، اور اس کے حصے بنا کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بہت مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ تو ایک تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے تھنک ٹینکس جو صرف اور صرف اسلاموفوبیا یا اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو لیں، اس کا عقلی طور پر، لاجیکلی اور علمی طور پر، اکیڈمیکلی اس کا ساؤنڈ جواب دیں، اور جو ٹیکنیکل ٹیم ہو وہ اس کو دیگر وسائل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ہے فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، اور ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں کہ جس کا صرف خالص کام یہ ہو کہ اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات یا ایسے ویڈیو جو غلط بیانی پر مبنی ہوں اور اسلام کی شبیہ کو متاثر کرنے کی غرض سے وائرل کیے گئے ہوں، یہ ویب سائٹ ان ویڈیوز کو لے، اس کو فیکٹ چیک کرے اور اس کا صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے رکھے۔ آلٹ نیوز ایک بہترین ہمارے سامنے مطلب وہ ایک ماڈل ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر ہم صرف اسلام کے نام پر ہونے والے اعتراضات کے لیے ایک فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ میڈیا میں سیکولر ذہن رکھنے والے بہت سے افراد آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے پیشے کی ایمانداری کو برقرار رکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے گہرا ربط اور ضبط یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اسلاموفوبیا کے تعلق سے ان سے اگر مدد لی جائے اور پروگرام کیے جائیں تو امید ہے کہ اس کا زہر ایک حد تک کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو واقعات نفرت پر مبنی ہو رہے ہیں، موب لنچنگ کے واقعات ہوئے یا ڈسکرمنیشن کے واقعات ہوئے یا اس طرح کے کوئی اور واقعات ہوتے ہیں، تو آج ضرورت ہے کہ اس کو صحیح پلیٹ فارم کے ذریعے سے قانون کے سامنے لایا جائے اور مناسب قانونی چارہ جوئی اس کی جائے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کو یقینی بنائیں تو ہماری اچھی نمائندگی لوگوں کے سامنے ہو سکتی ہے۔ جہاں پر پالیسیز بنتے ہیں وہاں پر اگر ہمارے لوگ ہوں تو امید ہے کہ ایسی پالیسیز نہیں بنیں گے جو مسلم دشمنی پر مبنی ہوں گے یا مسلمانوں کے شریعت پر مداخلت پر مبنی ہوں گے، یا ایسے ہوں گے کہ جس سے مسلمانوں کے جذبات یا ان کے احساسات مجروح ہوتے ہوں۔ تو یہ مختصر سے تجاویز تھے، اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ آیت جو ہمیں ہر وقت میں امید کی کرن دکھاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو تمہیں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔